پادشی وقار سارے دوست احباب خوش نصیب ہو یہ آقا کریم علیہ السلام کی میلاد میں محفل سجے بیٹھے ہو میرے برادر اکبر میری ریاست علی آگے سال ثواب کی محفل دعا ہے پاک مالک مولا انہوں دی قبران تے کروڑ ہارانا نزول فرمائے اور مولانا ارسلان صاحب تشریف فرمائے اتنے دوست احباب تشریف ہونا ہو اللہ کریم گاڑی دل دی ایک بادشاہ میں پورا فرمائے اتنا وقت نہیں ہے میرے میں وقت دے ساتھ 10 یا 12 منٹ گفتگو کرانگا گفتگو میری شروع ہو گئی سب سے پہلا عقیدہ دی بات پہلی والے امام احمد رضا جن کا عقیدہ ہے آپ نے فرمایا اگر انسان دی جتی ٹوٹ جائے نا وہ جو ہے جتی ٹوٹ جائے کہ اس نو پیبند لا لینا ٹانکا لگا لینا سلائی کرا لینا اگر شرم محسوس ہوتی ہے نا تو پھر بازاری نمی بھی خرید سکتے ہو بازاروں نمی بھی خرید سکتے ہیں بریلی والے امام احمد رضا فرماتے ہیں اگر انسان کا کپڑا پھٹ جائے انہوں پیبند لگا سکتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے ابو بکر صدیق نے لگائے ہیں پاک مولا کائنات نے اسی طرح اپنے کپڑا نو پیبند لگائے ہیں فرمایا اگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے پھر کیا کہ بازاروں نواں سوٹ لے کے سلائی کرا کے اپنے جسم سے پا سکتے ہیں فرمایا یہ دو چیزاں ہو گئی ہیں کتنی چیزاں بولو کتنی چیزاں جس بندہ نو سمجھ آ رہی ہو بس بندہ بولے فرمایا دوویں چیزاں نویاں آ سکتیاں نے دوویں چیزاں نویاں آ سکتیاں نے فرمایا عقیدہ نواں لینا بولے عقیدہ نواں لینا اج دا عقیدہ لینا عقیدہ پرانا محمد عربی والا مدینے والا رکھنا ہے اگر عقیدہ محمد عربی والا ہوئے گا رب کعبہ کی قسم ہے خالق کائنات اس عقیدہ کی بنا تے جنت کا مقام عطا فرما دے گا یہ ہے بات عقیدہ کی تو گرامی قدر حضرات دوسری بات بخاری شریف کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال عملک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کامیابی کیڑی چیز کے اندر ہے کامیابی سارے مل کے بولو کامیابی کس چیز کے اندر ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا بڑا سونا میٹھا فرمان آپ نے فرمایا اے بچہ خوش ہو جا بیٹا خوش ہو جا فرمایا قال املک علیک لسانک فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ سب تو پہلی کامیابی دی سیڑھی فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا اپنی زبان کو اپنے بےہودہ گفتگو کرنی کسی بھیڑی محفل کے اندر جا کے ایسی گلاں کرنیاں جس وقت بھی زبان کھولنی ہے محمد عربی تے درود پڑھنا ہے جس وقت بھی زبان کھولنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے فرمایا قال املک علیک لسانک ولیساک بیتک فرمایا زیادہ دیر وقت اپنے گھر گزارنا ہے زیادہ دیر وقت اپنے گھر گزارنا ہے کیونکہ اگر تسی بھیڑی محفل کے اندر جاؤ گے بھیڑی بیٹھک کے اندر جاؤ گے ایٹومیٹک بندے کو کسی کا گلہ ہو جائے گا گلہ گزاری ہو جائے گی کسی کا حسد کسی کو کوئی جناب بغض کینہ ہو جائے گا فرمایا زبان پلید ہو جائے گی اس چیز کو آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے آخری حدیث کا مرحلہ فرمایا وابکی علی خطیئتک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گناہاں نو یاد کر کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے
تے نکرے بہ کے روندیا رہنا من نجات اللہ سونا کامیابیاں عطا فرما دے گا اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا جیڑا بندہ تین اے چیزاں آزما لے گا سب کو پہلا زبان بند رکھنا کنٹرول دے اندر رکھنا دوسرا فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر گزارنا ہاں اگر گھروں باہر نکلے تو پھر رب دے گھر دے وچ نماز پڑھن واسطے آنا ہے فالتو باہر نکلنا نہیں فرمایا تیسرا زیادہ دیر جناب من اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے نکرے بیٹھ کے روندے رہنا من نجات تو اللہ تینوں کامیابی عطا فرما دے گا کتنی گلاں ہو گئیاں کتنی سارے بولو کتنی ہو گئیاں گلاں ایک آقا کریم علیہ السلام ساڈے کرامت بن کے اللہ سن چاہیے کریم آقا ساڈے کرامت بن کے آئے نے تے کیا اسی اس رحمت کی گل من رہے ہیں اسی اس رحمت کی گل من رہے ہیں میرے محبوب دے غلاموں جس وقت کل قیامت کا دن ہوئے گا نا تو کیا رسول پاک نصیب منہ دکھاواں گے کہ سونے سے نماز پڑھتے رہے ہیں کیا رسول پاک نے منہ دکھاواں گے جڑے جڑے بندے اللہ کے اللہ رسول دے نال سچی محبت کرتے ہیں انہاں دی نظراں اٹھیاں ہو گیاں تے جڑے سچی محبت نہیں کرتے نظراں انہاں دیاں کیونکہ آقا نال پیار ہی نہیں کرو کہ وہ بابا جی فرماتے ہوندے سی نا پیار دیکھ کے نہیں پیار انے واہ کرنا ہے جڑا بندہ سمجھے پیار کی کرنا ہے انے واہ پیار کی کرنا ہے اور پھر بڑی روحیہ کشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے کیا کمال کا جملہ بولیا آپ فرماتے نے جیڑی مہندی ہے نا مہندی نہ بھی اتنا دیکھے کوئی مہندی ہوتی ہے رنگ چڑھ جاتا ہے کسی مہندی کا رنگ چڑھتا جیڑی مہندی کا رنگ نہ چڑھے آدھے بیکار ہے جن کا چڑھ جائے آدھے کار آمد ہے کار آمد ہے جنہ جنہ محمد عربی دی مہندی کا رنگ چڑھا ہے وہ توجہ آسمان کریا ہے اور فرماتے نے جیڑی مہندی اے رنگ نہ سونے مل جائے مگر ساڈی محبت ساڈی جان آقا دے نال ہے ساڈا پیار حضور علیہ السلام دے آخری بات حضرت پرصافہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول نے نوجوان نے مدینے دے اندر بکریاں چراندے نے آپ دی ماں اور خالہ کنا کہہ جانا توجہ ہے جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو دسیا خالہ کنا ممی ڈیڈی والے نہ بولے جڑے پرانے بندے وہ بولے خالہ کنا کہہ جانا ہے ماسی آپ جناب میں خالہ اور اماں جناب آپ نے بکریاں دا ریبڑ بڑھا کے دیتا فرمایا جا پترا بکریاں چرا کے لے آیا کر بکریاں چران گئے جس وقت بکریاں چران جانا کرنا نا تے بکریاں چھٹ چھڑیاں کرنی تے آمنہ دے لال دی زیارت کرنی شروع کر جانی حضور دی زیارت کرنی اس وقت زیارت کرتے بکریاں گھر لے کے آنی ہیں بکریاں بکریاں نے مگر پرصافہ بڑا خوش نظر آ رہے ہیں اماں دی پترا کی گل ہے بڑا خوش نظر ہے مگر بکریاں بکریاں نے اماں دی اگے عرض کیتی اماں تینوں نہیں پتا بکریاں چگدیاں رہندیاں نے میں بدعا دا چہرہ تکدا رہنا میں بدعا دا چہرہ تکدا رہنا ماں نے فرمایا پترا اساں تو کلمہ ہی نہیں پڑھیا ہوگا تو کدے اوتے چلا جاتا عرض کیتی اماں اجے تک تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے اجے تک تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے اگر کھولے پیج زلف دے تے راہ بول جاوے فرمایا کہ اجے تک تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا
گرامی قدر حضرات اس وقت ماں نے فرمایا پترا بکریاں چگاویا کر، بکریاں چگاویا کر. اچھا اماں ٹھیک ہے. چلا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کردہ سونیا بکریاں جس وقت چران ہونا مانا بکریاں چھڑتے نہ ہوا. میرے جملے مکمل ہونا ہے. بکریاں چھڑتے نہ ہوا. بکریاں بھکیاں رہ جاتی ہیں. سونیا میں تو خوش ہو جاتا مگر اماں کرتی ہے. سرکار نے فرمایا جا کر صافہ بکریاں میرے گوڑ لے آ. بکریاں میرے گوڑ لے آ. اس وقت بکریاں گوڑ آئی ہیں نا. آمینہ دے لال نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بکریاں دے پشت رکھے ہے. او ہاتھ جدا سکر رب قرآن دے اندر کرتا ید اللہ ہے فوق ایدی ہم. جس وقت رب محبوب نے فرمایا صافہ بکریاں لے آ. بکریاں لے آنا تیرا کام ہے. رجاڑا آمینہ دے لال دا کام ہے. بکریاں آئیاں جس وقت بکریاں آئیاں نا تو حضور علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا. بکریاں نا پیٹ کھل گیا رج گیا. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عام سرکار بکریاں لے کے گھر گئے. جس وقت بکریاں لے کے گھر گئے ماں نے فرمایا اے صحابہ کی گل اگے تو جناب من بکریاں جس وقت خالی پیٹ لے کے آنا چاہے اس وقت تو خوش ہونا چاہے. آج بکریاں بھی ردیاں نے تو بھی خوش ہے. آج کی گل ہے جج مجبور لگتا ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں نا کہ پیڑا اور تے بکریاں اور فرمایا وچ کچھ اور لگتا ہے. وچ کچھ اور لگتا ہے. جس وقت جناب آپ کی ماں فرماتی ہے پتران کو بکری اور تے لے کے جانیاں. عرض کر دے ماں اجے تک تو میرا محبوب نہیں بیٹا جنوں ایک کے چل شرماوے. آپ نے عرض کی ماں چاہ کے پوری مدینے کا چکر دلا گیا. سونے دا وقت آدھا مکھڑا تو بیک سہی. جس وقت جناب ماں تے کھانا لے آئے مدینے دے دربار دے اندر گئے. جل مدینے دے دربار سرکار دے کو گئے. حضور علیہ السلام دے کہہ کی تھی سونیا ماں بھی آئی ہے لال کھانا بھی آئی ہے. آمینہ دے لال فرما دے اے کچھ صافہ ماں بھی بھار ہے اپنی کھانا بھی بٹھا دے. سارا دن ماں بھی کھانا بھی بدعا دا چہرہ بدلی رہی ہے. جدو شامہ پہیاں نے نا کہ پتر نے پوچھا ہے اماں دس کی دیکھے اماں دس کی تکے. تے ماں نے جڑے جملے بولے نا فرمایا وَرَعَيْنَا مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهًا. فرمایا پترا جلے میں نے چہرے کو بیک دی سنا تے چہرے وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں سی. وہ چند بدر شانی ہے مدھے چمک دی رات نورانی ہے. فرمایا تیرے بدعا دا چہرہ تکیا تے وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے. اماں اور کی بجائی ماں فرماتی ہے پترا فلان کا صوبن ایڈے سونے کپڑے پائے دنیا دے کل کائنات رل جاوے مگر سونے دے کپڑے نال مل سکتی نہیں. اگے ماں نے کی فرمایا بلا علم کلاما کلام تو مراد بول دا ایڈا سونا ایڈی میٹھی بولی بول دا ایڈی میٹھی بول دا جلے بول دا موتی روڑ دا. اما فرمانیاں نے والا علیم کلام پھر جناب اماں نے فرمایا پترا ایڈا سونا بول دے جدو بول دے پھر موتی رول دے. فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
اور جانے حاضرین اپنے بارگاہ دے قبول